بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اپنے چینل JNN میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں عدالتی نظام جو ہے اور اس کے تحت جتنی بھی عدالتیں پاکستان میں موجود ہیں ان کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تحصیل لیول پہ کون سی عدالتیں ہوتی ہیں، ضلع کی سطح پہ کون سی عدالتیں ہوتی ہیں اور ڈویژن کی سطح پہ کون سی عدالتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صوبے میں جو جس کو ہائی کورٹ ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں، ڈویژن وائز ہوتی ہیں، سپریم کورٹ کی کورٹس ہوتی ہیں، ان کے جو بینچز ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تحصیل لیول پہ جو عدالتیں ہیں ہائی کورٹ مقرر کرتی ہے، اور ہائی کورٹ جو ہے کسی بھی صوبے میں وہ اپنی ماتحت جوڈیشری کو ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ اپوائنٹ کرتی ہے۔ ناظرین، ہر صوبے کی پاکستان کے اندر ہر صوبے کی ایک علیحدہ ہائی کورٹ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے جو صوبے ہیں KPK ہیں، وہاں پہ KPK ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ اس کا نام ہے، اور اسی طرح کوئٹہ ہے، بلوچستان ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ہے، ایسوسی ایشن ہے، وکلاء کی تنظیم ہے، اور ہائی کورٹ بلوچستان کا بینچ موجود ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر سندھ ہائی کورٹ ہے، اور پنجاب کے اندر پنجاب کا نام جو ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ سے تشبیہ دی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے جو آزاد کشمیر ہے اس کی علیحدہ عدالتیں ہیں۔ اب جناب، سب سے پہلے ہم اپنے صوبہ جو پنجاب ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ تمام کیسز کی اختیار سماعت رکھتی ہے پورے پنجاب کے اندر، اور پھر اس نے جو ماتحت جوڈیشری مقرر کی ہوئی ہے، پھر اسی طرح ہر ضلع میں ایک جو ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے، وہ ضلع کا انچارج ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تحصیل میں بھی ایک جج ہوتا ہے۔ وہاں کے مقدمات کی مناسبت سے یہ ہائی کورٹ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک سول جج کو تعینات کیا جائے یا 2 کو کیا جائے، یا ساتھ جو ہے ایڈیشنل سیشن جج تعینات کیا جائے۔ یہ کیسز کے ریشو کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ جو ہے لوگوں کی سہولت بھی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ اب جناب، سب سے پہلے جو ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ سول جج کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کے کنسیپٹ یہ ہے کہ سول جج کا مطلب یہ ہے کہ دیوانی مقدمات جتنے بھی ہیں وہ سول جج سماعت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جج ہوتا ہے مجسٹریٹ، علاقہ مجسٹریٹ جس کو کہتے ہیں، وہ سماعت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیملی جج ہوتا ہے، وہ کیسز سماعت کرتا ہے۔ اب اس میں گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ جو سول جج ہے ہائی کورٹ اپنے مخصوص آرڈر کے ذریعے وقتاً فوقتاً ایک سول جج کو جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں ان کی سماعت کا اختیار دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ اسی کو علاقہ مجسٹریٹ کی بھی پاور دے دی جاتی ہیں کہ وہ فوجداری کیس جو تھانے میں FIR درج ہوتی ہیں ان کی بھی سماعت کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیملی کیسز کی بھی سماعت کرے۔ موقع پہ جناب ایک ہی جج ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اختیارات 3 عدالتوں کے ہوتے ہیں،
اور بعض جگہ پہ سول جج کو صرف سول دیوانی مقدمات کا اختیار ہے۔ یہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے وقتاً فوقتاً آرڈرز میں یہ احکامات دیتی ہے، لیکن موسٹلی پنجاب میں جو ہے وہ ایک جج جو ہے وہ 3 جو ہے کورٹس چلا رہا ہوتا ہے بیک وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو سول جج ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر تحصیل میں 1 ہو، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور جو مین جو ڈسٹرکٹ جو ہے کورٹس ہیں، جو ضلع کچہری جس کو کہتے ہیں، اس میں تو 8-10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تعداد کوئی ہر ڈسٹرکٹ کی فکس نہیں ہے، یہ مقدمات کے حوالے سے اور جو ہائی کورٹ جو ہے سیٹیں جو کریٹ کرتی ہے ججز کی جو ہے ڈسٹرکٹ وائز، یہ اس حساب سے وہ کرتے ہیں۔ اب ناظرین، جو سول جج ہے اس کے بعد ایک پوسٹ آتی ہے سینئر سول جج کی۔ اب جناب جو سینئر سول جج ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے، دیوانی مقدمات بھی سنتا ہے، فیملی مقدمات بھی سنتا ہے، اور تھانہ FIR کی بھی سماعت کرتا ہے، پلس جو ہے اس کو رینٹ کنٹرولر کے بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، رینٹ کی جو ہے وہ کیسز سماعت کرتا ہے، اور پلس جو ایک اور ایکسٹرا جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن اس ڈسٹرکٹ کی وہ ایڈمنسٹریشن بھی چلاتا ہے، تمام جو سول ججز کی جو ہے وہ عدالتوں کی لک آفٹر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ضلع کچہری کے اندر اپنے انتظامی جو احکامات صادر فرماتا ہے۔ اس طرح جناب یہ تحصیل لیول پہ اور جو ہے وہ ضلع کی لیول پہ یہ عدالتیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایڈیشنل سیشن جج بھی ہوتے ہیں اور سیشن جج بھی ہوتا ہے۔ اب جو ضلع میں جو ہے ایک سیشن جج ہوتا ہے جس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہم کہتے ہیں۔ عام طور پہ جو سیشن جج ہے اس کے پاس 3 قسم کے اختیارات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ دیوانی مقدمات کی وہ اپیلیں سماعت کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جج، اور جو سیشن جج ہیں وہ فوجداری مقدمات کی اپیلیں سنتا ہے یا ڈائریکٹ جو مقدمات ان کے پاس آتے ہیں وہ سماعت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، تو وہ دونوں پاورز استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈسٹرکٹ کی جو ضلع کچہری کی اور مجموعی طور پر پورے ضلع کی جوڈیشری پہ جو انتظامی امور کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے اور وقتاً فوقتاً کو آرڈر جاری کرتا ہے۔ اب جناب اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تو ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے ہیں، وہ 1 2 3 5 6 وہ کورس جو ہائی کورٹ مقرر کرتی ہے اس حوالے سے ہر ڈسٹرکٹ میں مختلف ہوتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیوانی سماعت بھی کریں گے، فوجداری بھی کریں گے، رینٹ کی بھی کریں گے، ایون کہ جتنے نیچے لیٹیگیشن چل چکی ہے سول ججز کے پاس، سینئر سول ججز کے پاس، ان کی وہ اپیلوں کا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کے پاس انتظامی امور جو ہیں وہ نہیں ہوتے، ادروائز وہ تمام جو اختیارات ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ موسٹ سینئر ہوتا ہے اور وہ انتظامی امور کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، وہ احکامات دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے آپ کو تحصیل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آگاہی فراہم کی ہے۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہماری ہوگی اس میں ہم آپ کو ہائی کورٹ کی جو مین پرنسپل سیٹ ہے بتائیں گے، کتنے بینچز ہوتے ہیں اس میں، کہاں کہاں تعینات ہوتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے ان کی کوئی عدالتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے جو ہے بینچز جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ واقع ہیں۔ تو ناظرین جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔